بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو یہ در مختار متن میں ایک اصول لکھا ہے اور اعتقادی پختگی کے لیے یہ اصول بہت ضروری ہے، لبرلزم اور صلح کلیت کے خاتمے کے لیے اور ایمان کے تحفظ کے لیے۔ تمہید یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کا بیان ہے، ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے مذہب۔ عقیدہ اور مذہب، مذہب سے مراد یہاں وہ نہیں جیسے فارم میں خانہ ہوتا ہے کہ مذہب تمہارا کون سا ہے، یعنی اسلام۔ یہاں مذہب اس مطلب میں استعمال نہیں ہو رہا۔ مذہب سے جس طرح فقہ کی کتابوں میں کہتے ہیں کہ یہاں امام صاحب کا مذہب یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے۔ حالانکہ سب کا مذہب اسلامی ہے، جدا جدا نہیں، لیکن وہاں سب جدا جدا مذہب۔ تو مطلب یہ ہے مذہب کا کہ اس فقہی فروعی مسئلے میں ایک رائے، تو جس پس منظر میں لفظ مذہب یہاں اختلاف ائمہ کو بیان کرتے ہوئے لفظ مذہب بولا جاتا ہے، یہ سامنے رکھنا ہے اس بات کو سمجھنے میں۔ یعنی یہاں لفظ مذہب سے مراد وہ نہیں کہ جس طرح ایک مسلمانوں کا مذہب اسلام اور سکھوں کا اپنا مذہب ہے، یہ اس تناظر میں لفظ مذہب نہیں بولا جا رہا۔ یہ اسلام کے اندر جو مذاہب ہیں فقہی اور اسلام کی طرف منسوب پھر جو عقیدے ہیں، اس کے لحاظ سے عقیدے کے لفظ اور مذہب میں جو فرق ہے، جو مذہب اسلام کے اندر پھر بولا جا رہا، اور یہ فرق بڑا اہم ہے۔ اذا سئلنا ام مذہبنا، جب سوال کیا جائے ہم سے ہمارے مذہب کے بارے میں، مثلا یہاں مذہب ہوگا مذہب فقہ حنفی، جب سوال کیا جائے ہم سے ہمارے مذہب کے بارے میں، ومذہب مخالفنا، اور ہمارے مخالف کے مذہب کے بارے میں۔ اب یہاں مخالف کون ہوگا؟ مذہب امام شافعی، مذہب امام مالک، مذہب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم۔ تو اب ہم کیا کہیں گے؟ قلنا وجوباً، ہم وجوبی طور پر یہ کہیں گے، یعنی دوسرا کوئی چانس ہی نہیں ہے، دوسرا کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے، بس یہی بولنا ہے۔ کیا؟ مذہبنا صواب، صاد کے ساتھ، کہ ہمارا مذہب درست ہے۔ کیسا درست ہے؟ یحتمل الخطا، ہمارا مذہب صواب ہے مگر خطا کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ یہ فروع میں اصول میں گنجائش نہیں ہوگی جا کر۔ ہمارا مذہب صواب ہے، یہ حنفی کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ مانے، شافعی کے لیے اپنا لازمی ہے۔ ہمارا مذہب صواب ہے۔ جب حنفی سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارا مذہب حنفی ہے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ کہے ہمارا مذہب صواب ہے مگر خطا کا احتمال رکھتا ہے۔ وَمَذْهَبُ مُخَالِفِنَا خَطَاءٌ، ہمارے مخالف کا مذہب خطا ہے۔ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ، لیکن ثواب کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بوڑھے ہو جاؤ اور ساری عمر پتہ ہی نہ چلے کہ مذہب اور عقیدے کا فرق ہے۔ مذہب میں یہ گنجائش روا ہے کہ مذہب ہمارا صواب ہے لیکن احتمال خطا بھی ہے، اور ہمارے مقابل کا جو مذہب ہے، اب عقیدے کی بات نہیں، فقہی مذہب، ہمارے مقابل کا جو ہے وہ خطا ہے مگر احتمال ثواب بھی رکھتا ہے۔ عقیدے میں اگر دوسرے کے بارے میں ایسی چیز آئے گی تو پھر وہ صلح کلیت کہلائے گا، پھر وہ عقیدہ ڈیمیج ہے، پھر ایسے عقیدے والا بندہ جو ہے وہ
رسوخ فی العقیدہ سے محروم ہے۔ مثلا عقیدے کی بنیاد پر نا سنی وہابی یا سنی شیعہ، تو جو عقیدے میں کہے کہ ہم درست ہیں مگر احتمال ان کا بھی ہے، تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ لفظ مذہب کی بات ہو رہی ہے، جس کی وضاحت ہم نے اسلام کے اندر جو فروعی باتیں ان کے لحاظ سے کی۔ تو یہاں اذا سئلنا عن مذہبنا و مذہب مخالفنا، جب ہم سے سوال کیا جائے کہ اپنے مذہب کے بارے میں بتاؤ اور اپنے مخالف کے مذہب کے بارے میں بھی بتاؤ، تو ہم کہیں گے وجوباً، کیا کہیں گے؟ مذہبنا صواب یحتمل الخطا و مذہب مخالفنا خطا یحتمل الصواب۔ ان کا مذہب خطا ہے لیکن ثواب کا بھی احتمال ہے، ہمارا مذہب ثواب ہے مگر خطا کا بھی احتمال ہے۔ وَإِذَا سُئِلْنَا عَن مُعْتَقَدِنَا، جب ہم سے یہ سوال کیا جائے ہمارے عقیدے کے بارے میں، اب بات آئی ہے کس کی؟ عقیدے کی۔ اذا سئلنا عن معتقدنا، ہم سے سوال کیا جائے ہمارے اعتقاد کے بارے میں، ومعتقد خصومنا، اور ہمارے مخالفین کے عقیدے کے بارے میں، ہمارے مخالفین کے عقیدے کے بارے میں، اب کیا کہیں گے؟ قلنا وجوباً الحق ما نحن علیہ، حق صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، حق صرف وہ ہے جس پر، اب یہ نہیں ہوگا کہ کچھ ان کا بھی احتمال ہے، اب یہ الحق ما نحن علینا والباطل ما علیہ خصومنا، باطل وہ ہے جس پر ہمارے مخالف ہیں۔ یہ اب بتائیں گے کہ کس کس سے عقیدے کا اختلاف ہے، لیکن جب عقیدے کے اختلاف کی بات ہوگی وہاں یہ نہیں ہوگا کہ ہم ثواب پر ہیں اور خطا کا احتمال بھی ہے، عقیدے کے مسئلے میں ہوگا الحق ما نحن علیہ، حق بند ہے اس پر جس پہ ہم ہیں، والباطل ما علیہ خصومنا، اور باطل وہ ہے جس پہ ہمارے جتنے بھی خصوم ہیں، یعنی عقیدے سے باہر جتنے بھی ہمارے عقیدے سے باہر لوگ ہیں وہ سب جو ہیں وہ باطل پر ہیں۔ اب پہلے خواہ ہو مالکی، خواہ ہو حنبلی، خواہ ہو شافعی، خواہ ہو حنفی، سب عقیدے میں اہل سنت ہے۔ وہاں اس لیے نرمی تھی کہ سب کا عقیدہ ایک ہے، اور اختلاف ہے مذہب میں، عقیدے میں اختلاف، عقیدہ سب کا ایک ہے، وہ ہے اہل سنت۔ تو اس بنیاد پر اب یہاں شافعی اور حنبلی کی جنگ یا حنفی اور مالکی کی جنگ وہ نہیں ہے، ایک امام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب کہ وہ محل اختلاف میں احتیاط کرتا ہو، کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ عقیدہ ایک ہے، ان چاروں کا عقیدہ، اور وہ ہے اہل سنت، اور اہل سنت حق پر ہیں، تو چاروں ہی حق پر ہیں، چاروں ہی، یعنی جو حق باطل کے مقابلے میں ہے چاروں ہی حق پر ہیں، لیکن ان کا آپس کا اختلاف وہ ہے مذہب کا اختلاف، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، عقیدے اور مذہب میں فرق ہے، مذہب کا یعنی فقہی مذہب کا اختلاف، اور اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کہہ سکتا ہے ہم صواب ہیں لیکن خطا کا بھی احتمال ہے، اور باطل ہمارا جو مقابل ہے ہمارا مذہب میں وہ باطل پر ہے، وہ خطا پر ہے، خطا کا لفظ بولیں گے، وہ خطا پر ہے لیکن ثواب کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ مگر جب عقیدے کی بات ہوگی تو پھر اگر کوئی گنجائش رکھے کہ ہم سچے ہیں مگر ہو سکتا ہے وہ بھی ہوں دوسرے عقیدے والے عقیدے میں، اب یہ جو کہہ رہا ہے اس کا اپنا عقیدہ صحیح نہیں، اور آج یہ روگ لگا ہوا ہے، یعنی کوئی کہتا ہے کچھ باتیں ہماری ٹھیک ہیں کچھ ان کی ٹھیک ہیں، اگر 1% بھی دوسروں کی ٹھیک سمجھے گا عقیدے میں، یا 1% کہے گا کہ ہمارا عقیدہ 99% تو صحیح ہے
لیکن 1% ہمارا ان کا عقیدہ صحیح ہے. تو عقیدے میں یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں. عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے الحق ما نحن علیہ، ہم اہل سنت کہیں گے کہ حق وہ ہے جس پر ہم ہیں، والباطل ما علیہ خصومنا، اور باطل وہ ہے جس پر ہمارے دشمن ہیں، ہمارے مقابل ہیں. اب یہاں مقابل شافعی نہیں، یہاں مالکی حنبلی مقابل نہیں، وہ مقابل ہیں جو سارے اہل سنت سے خارج ہیں، وہ مقابل ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ باطل پر ہیں، وہ باطل پر ہیں. اب اس میں ایک فرق جو ہے وہ جو آپ حضرات پر فرض ہے اس کو عیاں کرنا عوام میں، یعنی جس وقت آپ صلح کلیت کے خلاف بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ تو امام اعظم یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، اور تم جو ہے یہ کہہ رہے ہو کہ صلح کلیت کے خلاف بول رہے ہو کہ اور کسی کو نہ مانو. تو پھر یہ تو سارا اوروں کا بھی ادب کیا اور احترام کیا جا رہا ہے، اور کہیں ان کی بات بھی مانی جا رہی ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مذہب اور عقیدے میں فرق سمجھو. یعنی یہ ساری جو دھاندلی وہ لوگ کرتے ہیں وہ اس بیس پر کرتے ہیں کہ مذہب اور عقیدے کو ملا دیتے ہیں. اب کوئی سکول پڑھا ہوا وہ تو یہ سمجھے گا کہ مذہب عقیدہ تو ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ اپنی اصطلاحیں ہیں علم کی. فتاوی شامی سے ہم پڑھ رہے ہیں اور در مختار سے، اور یہ سارا دین علماء کی اصطلاحوں پر ہے، اور علماء کی اصطلاحوں میں انہوں نے یہ جو ہے الاشباہ والنظائر سے لکھا ہے کہ علماء کی اصطلاح میں مذہب اور عقیدے میں بڑا فرق ہے. مذہب میں یہ جائز ہے، اور جو مذہب کی بنیاد پر اختلاف ہے وہ اہل سنت کے اندر کا اختلاف، اور جو عقیدے کی بنیاد پر ہے وہ اہل سنت کا باقی جو اہل سنت سے باہر ہیں ان کے ساتھ ہے. تو لہٰذا مذہب کی بنیاد پر اختلاف کی دلیلیں تم عقیدے کے اختلاف کی دلیلوں کے مقابلے میں نہیں لا سکتے، کیونکہ مذہب کے اختلاف کے احکام اور ہیں، عقیدے کے اختلاف کے احکام اور ہیں. وہاں ایک ہی عقیدے کے اندر کی باتیں ہیں جن کو بیس بنا کے تم کئی عقیدوں کو مکس کرنا چاہتے ہو اور صلح کلیت بنانا چاہتے ہو. یہ قیاس مال فارق ہے، قیاس مال فارق ہے. اگر اس کی دلیل دینی ہے تو کوئی تمہیں ملتی ہے تو پھر اہل سنت کا جن سے اعتقادی اختلاف ہے ان کے لحاظ سے کوئی بتاؤ، جبکہ ان کے لحاظ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ایک یہ یعنی ان کا حربہ ہے خالص سچے دین کا رستہ روکنے کا، اور صلح کلیت جو ایک شعبہ ہے وحدت ادیان کا اور امریکی ایجنڈا ہے اس کو تقویت دینے کا. یعنی ایک دھوکہ یہ ہے کہ مذہب اور عقیدے میں فرق نہیں کیا جاتا، جبکہ ہمارے اصول میں اب یہ بات تو ہم ان سے ہی کر سکتے ہیں جو اس فقہ کو مانتے ہیں، اہل سنت جو ان فتاوی کو مانتے ہیں، جو ان اکابرین کو مانتے ہیں کہ تم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، اور اس مسلک کے فتاوی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عقیدے اور مذہب میں فرق ہے. مذہب کے اندر یہ جائز ہوتا ہے کہ ہم ثواب پر ہیں، خطا کا احتمال بھی ہے، مگر عقیدے میں یہ جائز، عقیدہ یہ ہے کہ جس پر ہم ہیں وہ حق ہے اور جس پر مخالف ہے وہ باطل ہے. اب یہاں پر جس طرح کل بتایا تھا کہ امریکہ کو چڑ ہے کس جملے سے کہ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے، صرف اسلام ہی. جنہیں اس سے چڑ ہے انہیں اسی طرح کی اس سے بھی چڑ ہے کہ صرف اہل سنت ہی سچا عقیدہ ہے اپنے اس اصول کے مطابق. اور دوسری طرف اگر یہاں سے لوز ہوگا تو پھر اوپر والا جملہ بھی بول جائے گا. اگر اہل سنت والے پلیٹ فارم میں ڈھیلا ہو گیا کہ ہم بھی سچے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی سچے ہوں، اب اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اوپر جا کے یہ کہہ دے کہ اسلام سچا ہے لیکن ہو سکتا ہے دوسرے بھی سچے ہوں.
یہ رستہ ہے امریکیت کا یا استعمار کا یا انٹرنیشنل ایجنڈے کا، اور ہمارا رستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اہل سنت پہ ڈٹ جائے گا تو پھر اسلام پہ بھی ڈٹ جائے گا۔ تو آج کچھ لوگ یعنی جس وقت ہم مسلکی پختگی کی اور صلح بات کرتے ہیں اور صلح کلیت کا رد کرتے ہیں تو وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ پھر امریکہ سے ملے ہوئے ہیں، یہ کسی سے فنڈ لے رہے ہیں، یہ کسی سے مفاد لے رہے ہیں۔ یعنی اب بات یعنی سوچنے کی یہ ہے کہ یہ کہنے والا پھر کتنا احمق ہوگا کہ جو امریکہ یہ ایجنڈا رکھتا ہے وحدت ادیان والا، اس کو ایسا نظریہ جس پہ ہم کھڑے ہیں یہ تو سوٹ ہی نہیں کرتا، اس کو تو وہ سوٹ کرتا ہے جو وحدت مسالک کا قائل ہو۔ وحدت مسالک پہلی سیڑھی ہے، پھر جا کے وحدت ادیان ہوگا۔ جس طرح طاہر القادری نے ایک زمانہ پہلا جو گزارا تو وہ سارا ایجنڈا تھا وحدت مسالک کا، اور یہاں جس وقت اس نے اس میں انہیں اپنا آپ دکھایا تو پھر انہوں نے اپنے پاس بلایا، پھر اس نے ویمبلے میں میلہ مویشیاں سجایا اور وہاں اس نے سارے مذاہب کو بلا کر کہا کہ سب مذہب ایک ہیں۔ اب یہ ترتیب ہے، یعنی وحدت ادیان وہ قائل ہو سکتا ہے جو وحدت مسالک والا کڑوا گھونٹ بھر گیا ہو، اب اس کے لیے ہے، اور جو یہ گھونٹ ہی نہ بھرے وہ تو امریکہ کو ڈبل دشمن لگتا ہے کہ یہ وحدت ادیان کیسے یہ مانے گا جب یہ تو وحدت مسالک نہیں مان رہا۔ یہ یعنی ان لوگوں کا ایک اور ہتھ کنڈا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے امریکہ کے یہاں تک کہ ان کے جو گرجے ہیں ان کے مفادات فنڈوں کے ہڑپ کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم اپنی زندگی روزے میں گزار رہے ہیں، اور پھر الٹا وہ ہمارے اثرات زائل کرنے کے لیے تانا ہمیں دیتے ہیں کہ یہ انتشار کی باتیں کر کے کفر کو خوش کر رہے ہیں، یہ امریکہ کو خوش کر رہے ہیں۔ تو یہ چال یعنی دورے نقصان کی ہے کہ ایک تو وہ ہمارے مذہب کی بنیادیں ہلا رہے ہیں مسلک کی، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا جہاد ہے یعنی ویزے بند، نیشنلٹی تو بڑی دور کی بات ہے، اور دورے اور مفادات اور سارے چکر یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہماری تو تصویر بھی انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ یعنی اتنے ہمارے اوپر وہ خوش ہوتے ہمارے ایجنڈے پر تو پھر ہماری راہیں کھولتے، اگرچہ یعنی ہمیں پسند نہیں، وہ اگر پسند کر جاتے کہ ان کا نظریہ ہمیں سوٹ کرتا ہے تو پھر نیشنلٹی نہیں، کم از کم ہمیں ویزا ہی دیتے۔ جو ہر ملک میں ہم پر پابندی لگائی، ہم پر تو کیا ہماری تصویروں پر، وہ اس بیس پر کہ جو ان کا ایجنڈا ہے ہم اس کو شروع سے کاٹ رہے ہیں، اور جو اس ایجنڈے کو دن رات فکری پانی دیتے ہیں انہیں وہ گود میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ انہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم باطل کی آغوش میں بیٹھ کے کیا کیا لے رہے ہیں، وہ الٹا پھر حق پرستوں پر تان بھی کرتے ہیں کہ یہ انتشار کی باتیں کر کے کفر کو خوش کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ترتیب کیا ہے، اور پھر صورت واقعہ کیا ہے۔ یعنی صورت واقعہ ایک عام اس مسئلے سے ہٹ کر جو جس پر خوش ہو اس کے ساتھ اس کے کیسے تعلق ہوتے ہیں، اور جس پر ناراض ہو اس کے ساتھ اس کے کیسے تعلق ہوتے ہیں، اور پھر ان کی اور ہماری صورتحال کو وہ موازنہ کرے کہ باطل کس پر خوش ہے اور باطل کس سے ناراض ہے، کس کی طرف سے باطل پر پابندیاں ہیں انٹرنیشنل سطح پر بھی اور ان کے کہنے پر ملک میں بھی، اور کس کے کہنے پر کس کو کھلی چھٹی ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو اصل میں یہ اصول ہیں جو بیان کرنے میں منٹ دو منٹ لگتے ہیں، مگر ان پہ پھر پوری زندگی غیروں کے ہتھوڑے برداشت کرنا وہ مشکل ہوتا، اس پر پہرا دینا وہ مشکل ہوتا، اس کو نبھانا مشکل ہوتا۔ تو یہ
یعنی اصول آپ حضرات نے ذہن میں رکھنا ہے، معتقد یعنی عقیدے اور مذہب کے بارے میں، اصطلاح مذہب اور معتقد یا مذہب اور عقیدہ. تو عقیدہ جو ہے اس میں دوسری طرف حق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر ایک یہ غلوطہ ہے کہ 4 فقہ ہیں. یہ جو تفضیلی لوگ ہیں انہوں نے کچھ وقت سے یہ بھی ایک بات شروع کی ہوئی ہے کہ جیسے 4 فقہی مذہب ہیں تو 4 نہیں 5 ہیں، کہ 5واں کیا ہے، 5واں فقہ جعفری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس میں عام لوگ جو ہے ان کے لحاظ سے تو یہ بات سوٹ بھی کرتی ہے کہ آخر وہ بھی ایک فقہ ہے. ان 4 کی بات اگر کی جاتی ہے تو فتوے میں ان کی بات بھی کی جائے، یا پھر ان 4 کی جو سیٹ ہے باہمی اختلاف کو بیان کرنے میں تو 5ویں کرسی اس فقہ کی بھی ہو، فقہ جعفری کی، جس طرح چینلوں والے بٹھا لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس طرح کی باتیں مفتی محمد خان قادری وغیرہ نے شروع کی تھی. تو یاد رکھیں فقہ جعفری کو ان 4 کے ساتھ 5ویں فقہ نہیں بنایا جا سکتا. فقہ 4 ہیں، سکول آف تھاٹ فقہ کے لحاظ سے 4 ہیں. فقہ جعفری ان کے ساتھ 5ویں نہیں ہے. کیوں؟ یہ 4 ہیں مذہب کی بنیاد پر، عقیدہ ایک ہے، اور ان سے اختلاف عقیدے پر ہے. یعنی یہ 4 ان کے جو کرسی ہے ایوان فقاہت میں 4 کی، وہ مسلک اہل سنت کی بیس پر ہے، اور جعفری والوں کا تو مسلک اہل سنت کا نہیں. وہ اس ایوان میں ان کی کرسی کہاں سے آئے؟ لہذا ان 4 فقہوں کے ساتھ 5ویں کو بطور فقہ کے یعنی فقہ جعفری کو شامل نہیں کیا جا سکتا، کہ ان 4 کی جو بیس ہے وہ اہل سنت کی چھتری کے نیچے یہ 4 ہے. یعنی مذہب سے پہلے ان کا مسلک ہے، فقہی مذہب سے پہلے ان کا عقیدہ دیکھا گیا ہے، اور عقیدے میں اہل سنت تھے 4. تو پھر 4 کی فقہ جو ہے اس کا اعتبار کیا گیا. پھر کعبے کے گرد 4 مصلے رکھے گئے، اور یہ 4 جو ہے مختلف احکام میں ان کی حیثیت کو مانا گیا. اب 5ویں کی وہی حیثیت ہے ہی نہیں، کیونکہ جس بیس پر کرسی منظور ہوتی ہے وہ عقیدہ ہے، اور ان کا عقیدہ اہل سنت کا ہے ہی نہیں. ان سے اختلاف اعتقادی طور پر ہے، اور مذہب والے اختلاف میں کیا ہے، ہم حق پر ہیں، خطا بھی کا بھی احتمال ہے. لیکن جو ان کے ساتھ ہے وہ دوسرا ہے، الحق ما نحن علیہ، حق وہ ہے جس پر ہم ہیں، خطا کا احتمال ہی. تو اگر ہم ان کو 5ویں کرسی دیں تو پھر ان کے بارے میں بھی کہنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے وہ حق پر ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہ مکس کرتے وقت وہ جھانسا دے رہے ہیں لفظ مذہب کا، اور کام کروانا چاہتے ہیں عقیدے کا، کہ عقیدے میں مان لیا جائے، عقیدے میں مکس کر لیا جائے، جبکہ ان کا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ. یعنی اس بحث کو سامنے رکھ کر اب سمجھ آ سکتی ہے کہ ان کی 5ویں فقہ کا کوئی یہاں احتمال نہیں، کیونکہ 5ویں والے عقیدہ اور رکھتے ہیں، اور یہاں جو ہے ان سب کا عقیدہ ایک ہے. اس ایک عقیدے کو مان کے پھر آگے فروعی اختلاف ہے جس کو مذہب کہتے ہیں، جبکہ ان سے ہمارا اصولی اختلاف ہے جس کو عقیدہ کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ عالم اسلام کی 5 فقہ ہیں، 5ویں فقہ جعفریہ ہے. ہرگز ایسا کہنا اہل سنت سے غداری کرنا ہے. اہل سنت کے اندر 4 فقہ ہیں، اور فقہ میں مذہب چلتا ہے، وہاں اختلاف فروعی ہوتا ہے. اور یہ جس عقیدے والوں کی جعفریہ ہے ان سے اختلاف ہمارا عقیدے کی بنیاد پر ہے، اور جو عقیدے کی بنیاد پر اختلاف ہے وہاں پر وہ ہے کہ الحق ما نحن علیہ. اور پھر یہ علیحدہ بات ہے کہ جس کو وہ فقہ جعفریہ کہتے ہیں وہ ان کے اپنے گھڑے ہوئے خرافات، یعنی وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات ہرگز نہیں ہیں. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ لفظ جعفریہ کیوں استعمال کرتے ہیں وہ، لیکن جس پر وہ استعمال کر رہے ہیں
اس کی 5ویں کرسی ایوان فقاہت میں امت کے اندر ہرگز نہیں ہے۔ یہ 4 فقے ہیں اور یہ ماضی گزر گیا، زمانہ طے ہو گیا۔ اب جس کے 4 بیٹے ہوں آج 5واں اس کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں؟ تو اس طرح فکری طور پر یہ ترتیب آئی ہے اور اسی ترتیب کو ہی پیش نظر رکھا جائے گا۔ یعنی یہ تفضیلیوں کی طرف سے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے، یعنی جس بات کی اجازت داتا صاحب نے اپنے زمانے میں نہیں دی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 5ویں یہ کر لو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت نہیں دی، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت نہیں دی، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دی۔ آج یہ وہ 5ویں کرسی لا کر بٹھا کر ساتھ سارے اوپر پانی پھیرنا چاہتے ہیں، چونکہ جب تھوڑی سی بھی گنجائش آ جائے گی کہ کچھ وہ بھی حق پر ہیں تو پھر سب سلسلہ جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ اس واسطے حق کی بقا کے لیے جو حق سب کو چبھتا ہے یہاں سے لے کر امریکہ تک، اس کی بقا کے لیے وہ حق جو اسلام کا اپنا حق ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کی بقا کے لیے جد و جہد جو ہے وہ ضروری ہے۔ باقی یہ تو یعنی جس طرح آپ نے رات کے موضوع میں سنا، یہ فرقہ اور دوسرا ٹولہ قادیانی، یہ تو بالکل آپس میں سیم ہے۔ عربی والے کہتے ہیں نا سیم ہے، تو بالکل سیم ہے، یعنی ختم نبوت کے انکار میں۔ اور اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی ان کی طرح غیر مسلم اقلیت قرار دلوائیں گے، تو پھر ان کو یہ بات خطرے میں لگتی ہے کہ یہ تو ہمیں لے ڈوبے گا، کیونکہ یہ لفظ کسی نے ان کے بارے میں نہیں بولے تھے، جو ہم کئی سالوں سے، اب یہ قریب والے سالوں سے بولتے آ رہے ہیں۔ اور پچھلے سال جو ختم نبوت کا پروگرام تھا اس میں بھی وہ حوالہ جات پیش کیے تھے کہ جو ان کے لفظ ہیں اماموں کے بارے میں، نبیوں کے لفظ جو انہوں نے بولے ہوئے ہیں پرانی کتابوں میں، تو یہ اوپر اس وقت امریکہ کی طرف سے پاکستان کو، وہ جو امریکی مذہبی ادارہ ہے جو کنٹرول کرتا ہے پوری دنیا کو، اس میں جو بھی لیٹر پاکستان کو آتا ہے انگلش میں، اس میں قادیانیوں کے ساتھ ان کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ یعنی یہ حقیقت وہ بھی سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے تو کئی فرقے ہیں نا مسلمانوں میں، تو ہر خط میں قادیانیوں کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے، روافض کا، کہ ان پر پاکستان میں بڑی سختیاں ہو رہی ہیں، ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے، ان پر تشدد ہو رہا ہے، حالانکہ یہی سب پہ ظلم کر رہے ہیں پاکستان میں یہ دونوں ٹولے بالخصوص، اور ان کو مظلوم بنا کے امریکہ پیش کرتا ہے۔ کس وجہ سے اس نے انہیں قادیانیوں سے اٹیچ کیا ہوا ہے؟ کہ دین پر حملہ کرنے میں دونوں ایک جیسا کام کرتے ہیں، ان کو ایک جیسا کام دیتے ہیں، یعنی اسلام کی تبدیلی میں بدل جائے، ایکسپائر ہو گیا ہے معاذ اللہ، ادھر مرزا کہ وہ پہلا دین ختم ہوا، یہ نیا دین آ گیا، ادھر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایسی صورتحال ہے کہ دین بدلا جا سکتا ہے، 12 لوگ بدلنے کی اہلیت رکھتے ہیں، تو یہ ان کو پورا کام دیتے ہیں، اور انہوں نے نچوڑ نکالا ہوا ہے کہ جتنا وہ دیتے ہیں اتنے یہ بھی دیتے ہیں، اور جیسے ان کو پروموٹ کرنا ہے ایسے ان کو بھی کرنا ہے اس ملک کے اندر، کہ ان کے ذریعے پھر خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے پھر آگے نئے فتنے جو ہیں وہ کھڑے کیے جا سکتے۔ تو یہ پھر آگے انہوں نے ٹوٹ چھوڑے ہوئے ہیں 5ویں کرسی کے لیے اور اس طرح کی صورتحال بنانے کے لیے۔ تو پورے دین کا تحفظ ان خطوط پر ہے، اللہ کے فضل سے اپنے ائمہ کی ہدایات پر جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اندرونی محاذ پر اہل سنت و جماعت یہ تحفظ کی دلیل ہے۔ چلو جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم بارک لنا فی بارک لنا فی وصلی اللہ تعالی علیہ